الف سے اللہ، بے سے بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے اور اپنے اپنے اسکول کا کام بھی بہت اچھے سے کرتے ہوں گے اور امی ابو کو تنگ بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ تو بچوں، آپ کو پچھلی کہانی پسند آئی؟ ضرور آئی، مجھے پتا ہے آپ کو سن کے بہت خوشی ہوئی۔ اور بھئی نئی نئی کہانیاں کس کو اچھی نہیں لگتی؟ آپ کو تو لگتی ہیں نا۔ تو بچوں چلو آج پھر ایک اور نئی کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی آپ جیسے ایک چھوٹے بچے کے بارے میں، ارحم کے بارے میں۔ ارحم ایک بہت پیارا بچہ تھا، وہ تیسری جماعت میں پڑھتا تھا اور بہت اچھا طالب علم تھا۔ وقت پر اسکول جاتا، کلاس میں بیٹھ کے بڑے دھیان سے استادوں کی بات سنتا، ان کی بات مانتا، اپنا کام دھیان سے کرتا اور گھر آ کے اپنا ہوم ورک بھی اچھے سے کرتا اور امی ابو کو تنگ بھی نہیں کرتا تھا۔ اسے کھلونے خریدنے کا شوق تھا، لیکن امی ابو اس کو ہر مہینے ایک کھلونا لے کر دیتے تھے اور وہ اس میں خوش تھا۔ ہاں، کبھی کبھی جب عید آتی یا کچھ اور دن ہوتا، جیسے عید پر اسے عیدی ملتی، تو پھر وہ امی ابو کو سے کہہ کے ان سے پوچھ کر 2-3 کھلونے لے لیتا زائد۔ تو ایسے ہی کرنا چاہیے نا بچوں، کہ اگر امی ابو آپ کو مہینے میں یا 2-3 مہینے میں ایک کھلونا لے کر دیتے ہیں تو آپ اسی میں خوش ہو جائیں۔ بھئی کھیلنے کے لیے کھلونے تھوڑی چاہیے ہوتے ہیں، کھیل تو آپس میں مل کر کھیلیں تو زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو ارحم اچھا بچہ تھا، بہت ساری اس میں اچھی باتیں تھیں، لیکن بچوں جہاں اچھی باتیں ہوتی ہیں نا، وہاں تھوڑی کم اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں انسان میں۔ تو ارحم میں ایک بات ذرا کم اچھی تھی، وہ غریبوں سے بہت چڑھتا تھا۔ اس کو یہ گلیوں میں پھرنے والے بچے اور فقیر بہت برے لگتے تھے۔ وہ جہاں بھی انہیں دیکھتا انہیں ڈانٹ دیتا، حتیٰ کہ وہ فقیر جو اس سے بڑے بھی ہوتے وہ انہیں بھی ڈانٹ دیتا۔ امی اس کو سمجھایا کرتی تھی کہ بیٹے ایسے نہ کیا کرو، ٹھیک ہے ان میں سے بہت سارے فقیر ایسے ہیں جو جھوٹے فقیر بنے ہوئے ہیں، یعنی وہ اتنے غریب نہیں ہیں، انہیں لوگوں کی مدد کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کر فقیر بنے پھرتے ہیں۔ تو بیٹے یہ ان کا فعل ہے، وہ غلط کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا، لیکن آپ انہیں اس طرح نہ کہا کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ارحم کو یہ بات وقتی طور پر تو سمجھ آتی، لیکن جب بھی وہ کسی فقیر کو دیکھتا یا کسی بچے مانگنے والے کو دیکھتا، جیسے آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آپ جب باہر نکلتے ہیں تو یہ کیسے پیچھے پڑ جاتے ہیں مانگنے والے بچے، تو ارحم کو بڑا غصہ آتا، کبھی کبھی تو وہ غصے میں ان بچوں کو دھکا بھی دے دیتا۔ امی اسے سمجھاتی کہ دیکھو بیٹا، ہمیں نہیں پتا کہ ان میں سے حقدار کون ہے اور ناجائز کون مانگ رہا ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم جس کی جتنی مدد کر سکیں کریں، باقی اللہ میاں پر چھوڑ دیں، وہ جانیں اور ان کا کام جانیں، کیونکہ اللہ میاں ہر ایک کو خود سے ہدایت بھی دے سکتے ہیں اور وہ اس کی پکڑ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں امی کوئی فقیر باہر صدا لگاتا تو امی اس کو کوئی نہ کوئی چیز دے کر بھیجتی کہ جاؤ باہر فقیر کو پکڑاؤ۔ تو وہ ناک بون چڑھاتا، امی میں کیوں جاؤں، امی وہ اتنے گندے ہوتے ہیں، امی ان سے بو آتی ہے۔ لیکن امی سمجھاتی کہ بیٹا آپ نے صرف پکڑا کرانا ہے، آپ جاؤ اور پکڑاؤ۔ وہ توہن کرہن یعنی نہ چاہتے ہوئے مجبوراً امی کے کہے پر چلا جاتا اور جلدی سے پکڑا کر واپس آ جاتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور ایسا ہوا کہ روزے آ گئے۔ آپ میں سے بھی بہت سارے بچے روزے رکھتے ہوں گے، تو ارحم کو بھی روزے رکھنے کا بہت شوق آیا، کیونکہ سب بڑے روزے رکھ رہے تھے تو اس سے بھی لگا کہ اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ اور چونکہ وہ تیسری جماعت میں تھا، ماشاءاللہ سے 8 سال کا ہو چکا تھا، تو امی نے بھی سوچا کہ اب اس دفعہ اس کے روزے شروع کروا دینے چاہیے، اسے پہلا روزہ رکھوانا چاہیے۔ چنانچہ ایک دن امی نے اسے روزہ رکھوا دیا۔ اس سے پہلے امی نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ روزے کے بیچ میں نہ تو کچھ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ ہی کسی کے سامنے
اور نہ ہی چھپ کر، کیونکہ اللہ میاں تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، اور اگر وہ چھپ کر بھی کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس طرح اللہ میاں کو تو پتہ چل جائے گا، امی کو پتہ چلے یا نہ چلے۔ اور ہم نے پکا وعدہ کیا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا اور روزہ پورا کرے گا۔ لو بھائی بچوں، شوق سے ارحم نے روزہ تو رکھ لیا، روزہ سحری کھانے کے بعد وہ سو بھی گیا، اور 2-3 گھنٹے اس طرح گزر گئے۔ چونکہ سحری کھائی ہوئی تھی اس لیے اسے جاگنے کے بعد بھی فوری طور پر بھوک کا احساس تو نہ ہوا، لیکن جب اس نے کھیلنا شروع کیا، دن کے کام کرنے شروع کیے، پھر تو آہستہ آہستہ بھوک لگنے لگی۔ لیکن اس نے تو روزہ رکھا ہوا تھا، اور اس کا پکا ارادہ تھا کہ وہ روزہ کبھی نہیں توڑے گا، وہ روزہ پورا کرے گا۔ اب بچے جھوں وقت گزرتا گیا، جھوں دن آگے چلتا گیا، اس کو بھوک لگتی گئی، اور بہت شدید بھوک لگتی گئی۔ پھر یہ ہوا کہ اسے پیاس بھی لگنے لگی، کہ چلو بھوک تو پھر بھی برداشت ہو جاتی ہے، لیکن پیاس برداشت کرنا تو بہت مشکل ہے۔ اور ہم کو تو کچھ سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا کرے، وہ بار بار امی کے پاس جائے، امی اس کی اتری ہوئی شکل دیکھیں اور اس کو تسلی دیں، پیار کریں کہ بیٹے بس صبر سے کام لینا ہے، اور روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ صبر سے کام لینا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر امی نے اسے بار بار کہا کہ وہ اگر زیادہ دقت میں ہے، اگر اسے زیادہ مشکل لگ رہی ہے تو وہ روزہ افطار کر لے، بچوں کی طرح وہی چڑیا روزہ رکھ لے۔ چھوٹے بچے جب پہلے روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں تو پہلے وہ چڑیا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ میں سے بھی بہت سارے بچوں نے رکھا ہوگا کہ آدھا دن کھایا، آدھا دن کا روزہ رکھا، پھر اس کے بعد تھوڑا اور زیادہ کیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ بچوں کی مشق ہو جاتی ہے اور وہ پورا روزہ رکھ پاتے ہیں۔ اور ہم اپنی بات کا پکا تھا، اس نے کہا نہیں وہ پورا روزہ رکھے گا، اور آج ہی رکھے گا، کچھ بھی ہو وہ روزہ پورا کرے گا۔ امی کو اس کے اس ارادے پر بہت خوشی بھی ہوئی، پیار بھی آیا، انہوں نے اسے پیار بھی کیا اور کہا کہ ایسا ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ تاکہ وقت گزر جائے اور پھر روزہ پورا کرنا آسان ہو جائے۔ وہ سونے کے لیے لیٹ تو گیا، لیکن بھوک کے مارے نیند ہی نہ آئے، اتنی کروٹیں بدلی لیکن نیند تو آ ہی نہیں رہی تھی۔ وہی بستر تھا جس پر وہ لیٹتے ہی غافل سو جایا کرتا تھا، آج اس بستر پر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ امی اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اس سے پوچھا کہ تم سو کیوں نہیں رہے؟ اس نے بتا دیا کہ امی بھوک کے مارے نیند نہیں آ رہی۔ پھر امی نے اس کو بتایا کہ بیٹا میں اسی لیے ان فقیروں کو یا ان مانگنے والوں کو کچھ نہ کچھ دے دیتی ہوں۔ بیٹا ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور جب کچھ نہیں ہوتا تو تم دیکھ ہی رہے ہو نا کہ خالی پیٹ نیند نہیں آتی، اور ان لوگوں کے پاس تو بستر بھی نہیں ہوتے، وہ تو جھگیوں میں زمین پر رہتے ہیں۔ تو سوچو بیٹا ان کی زندگی کتنی مشکل ہوگی، اسی لیے ان لوگوں کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ اور ہم کی سمجھ میں بات آ گئی، اور اس نے پکا ارادہ کیا کہ اب کے بعد وہ ان لوگوں سے نفرت نہیں کرے گا، اور جہاں تک ہو سکا وہ ہر غریب کی مدد کرے گا۔ اس کے بعد اس کو امی تپکتی رہی اور اس کو نیند آ گئی، وہ سو گیا۔ سو کر اٹھا تو روزہ کھلنے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اس نے امی کے ساتھ مل کر افطاری کی چیزیں کھانے والی میز پر رکھی، اور پھر بیٹھ کر دعا مانگی، اور اذان ہونے پر روزہ کھول لیا۔ اور روزہ کھول کر اس نے اللہ میاں سے دعا مانگی کہ اللہ میاں اسے توفیق دے کہ وہ ہر مجبور کی اور ہر غریب کی مدد کرے، اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ان لوگوں کی مدد کرنے کا یہ سلسلہ ساری زندگی جاری رکھے گا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ کسی غریب سے، کسی گندے مندے فقیر سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اس کی جتنی ہو سکے مدد کریں، کوشش کریں کہ اسے کچھ ایسا کر دیا جائے، اس کو کسی ایسے کام تک پہنچا دیا جائے کہ وہ اپنے لیے عزت کی روزی کما سکے۔ جہاں تک ہو سکے ہر مجبور کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ دوسروں کو بھی سنائیں گے۔
اگلے ہفتے ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.